حق آ گیا، باطل چلا گیا، واضح پیغام اور دلیلیں رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی، اور یہ ساری دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم لوگ حق کو نہ سمجھو، تو یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تمہاری کجی ہے، یہ تمہاری دین سے دوری کی علامت ہے۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا سا اختیار کر لیا، جیسے یہودی لوگ کرتے تھے، عیسائی لوگ کرتے تھے، جو چیز پسند آتی اس کو تو وہ اختیار کر لیتے تھے، اور جو چیز گراں گزرتی، ذہن پر بوجھ ڈالتی، اس چیز کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیا آج ہم مسلمان ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ان کی روش میں تو نہیں چل پڑے؟ قرآن سمجھ کر ہم قرآن کے اصول کو اختیار نہیں کرتے، دین کو دین سمجھ کر دین کے رستے پہ نہیں چلتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم لوگ ان یہودیوں کی طرح، ان عیسائیوں کی طرح، ان منافقوں کی طرح، ان مشرکوں کی طرح اپنی زندگی اپنی مرضی سے آسائش کے ساتھ گزار کر جنت کا رستہ پانا چاہتے ہیں، جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی کی لیکن مسافر جنت کے۔ اور اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اقبال نے فرمایا کہ کتنے یہ نادان لوگ ہیں، صبح اٹھ کے مسجد آنا گوارا نہیں اور قیامت کے دن اٹھ کے جنت جانا گوارا کرتے ہیں۔ جنت ہے ہر کسی کو پیاری ہے، لیکن جنت جانے کے اصول بھی اختیار کرنے پڑے، ایویں نہیں لگ دیا یعنی جنت میں بڑھ جانا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکمل دین ضابطۂ حیات دیا، اس دین کے اصولوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں جنت دے دے گا۔ انجے کوئی نہیں بہت ہے پہ یہ جا کے کسی بھاجی کے بڑھ جانا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو ان چیزوں پر غور کریں۔